السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ سب سے پہلے تو آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ حکومتی رٹ کو پنجاب میں قائم رکھنے کے لیے پولیس کو وہ فری ہینڈ دیتے ہیں، اور کہا کہ اب پولیس کی طرف جو ہاتھ بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ محسن نقوی نے گزشتہ جو 7 دنوں کے اندر زمان پارک میں ہوتا رہا ان واقعات کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا اعلان کیا، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جو IG اور DPO پر اگر اعتماد نہیں ہے تو پولیس کو سیکیورٹی بھی واپس کر دیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا کہ پولیس والوں کو گالیاں بھی دی جائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا، جو نگراں پنجاب حکومت ہے انہوں نے اس بات کو، اور پولیس کی طرف سے بھی اس بات کو بار بار سامنے رکھا گیا کہ پولیس اہلکار غیر مسلح تھے، صرف ڈنڈوں اور آنسو گیس کے شیلز کے ساتھ وہ زمان پارک میں گئے تھے کیونکہ وہاں پہ کارکنان بھی بڑی تعداد میں تھے اور پولیس نے یہ ایکشن کرنا تھا تو اس میں وہ نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کی پرائیورٹی یہ تھی کہ کچھ جانی نقصان نہ ہو اس صورتحال کے اندر، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف سے جو ہوتا رہا یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اس نہج پہ بات گئی۔ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا پولیس اہلکار جو زمان پارک میں PTI کے کارکنوں سے ڈنڈے کھاتے رہے، پھر ہم نے دیکھا پیٹرول بامز کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں لاٹھی چارج ہوا، شیلنگ ہوئی، اس کو ہم نے میڈیا پہ رپورٹ بھی کیا کارکنان کے حوالے سے، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اور خدا نے بچایا کسی اس قسم کے بڑے نقصان سے اوور آل صورتحال کے اندر تو رہا، لیکن اسپیسیفکلی زمان پارک میں تو ان کے لیے عمران خان صاحب نے اس پولیس کے لیے لفظ استعمال کیا بے غیرت کا۔ اور پھر PTI کے رہنما حسان نیازی جن کو گرفتار کیا گیا ہے آج پولیس کی طرف سے، انہوں نے نہ صرف پولیس افسران کی ٹویٹس شیئر کی ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ اور اکسایا کارکنان کو اشتعال دلایا، بلکہ انہوں نے جو ایک جج صاحب ہیں ان کا بھی، سیشن کورٹ کے جج، ان کی بھی تصویر ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ شیئر کی۔ پھر ہم دیکھتے رہے ہر قسم کے ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ مناظر اور واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہے کہ جو PSL ایک مختلف معاملہ چل رہا تھا پاکستان سپر لیگ کا، اس کی ڈیوٹی دینے والے بھی جو کینال روڈ سے گزر رہے تھے اہلکار، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک اوور آل بڑی ہیٹریٹ کی ایک صورتحال قائم کی گئی جہاں کارکنان پولیس کے آمنے سامنے آ گئے، لیکن عمران خان صاحب کا ایک موقع بھی ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا جہاں پر وہ اپنے کارکنان سے کہتے کہ خبردار کسی نے پولیس کے ساتھ آمنا سامنا کیا، ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ لوگ پرامن رہیں، ہنگامہ آرائی سے باز رہیں، ایسی کوئی بات عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی۔ لیکن ایک اور صورتحال یہ بنی جہاں خان صاحب نے گاڑی میں حاضری لگوانے کی اجازت مانگی، ان کو یہ سہولت بھی دی، ان کو یہ سہولت دینے والے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ظفر اقبال، ان کی جو تصاویر شیئر ہوئی اس کا تو میں نے پہلے ذکر کیا، ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے عمران خان صاحب نے ان کے لیے الفاظ یہ استعمال کیے کہ جج کو عقل آ گئی اور انہوں نے گاڑی میں مجھے حاضری لگوانے دی۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا، عمران خان صاحب نے ایک اور محاذ بھی کھولا، یہ ایک عدلیہ کے بارے میں بات ہوئی، پولیس کے آمنے سامنے لے کے آئے، اور میں پولیس کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ پولیس صرف ڈیوٹی کو فالو کر رہی ہوتی ہے، وہ بذات خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ جن پولیس اہلکاروں کی تصاویر ہیں، سائفر کی بات ہوئی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں اس کا ڈراپ سین کیا ہوا تھا۔ اب عمران خان صاحب جو سابق عسکری قیادت جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک بیانیہ رکھ رہے تھے، انہوں نے کسی مبینہ لنڈن پلان کا ذکر کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لنڈن کے اندر ایک پلان بنایا گیا ہے جس کے مطابق مجھے سیاست سے باہر کیا جائے گا، آؤٹ کیا جائے گا، اور یا پھر قتل کرانے کا پلان بنایا گیا اور نواز شریف کو لے کے آنے کا صورت میں، اور یہ نواز شریف کے ساتھ پلاننگ کی گئی۔ یہ اشارہ وہ موجودہ عسکری قیادت کے بارے میں کر رہے ہیں، اور اس کا جو رد عمل آیا وہ یہ آیا اس بیانیے کا کہ لندن کے اندر جو PTI کے کارکنوں نے احتجاج کیا اس میں تصاویر لہرائی گئیں موجودہ آرمی چیف کی اور سخت تنقید کی گئی۔ عمران خان کے اس بیان کے اوپر آج ہمیں یو ٹرن لیتی ہوئی جماعت نظر آتی ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، انہوں نے کہا ہمیں کسی لنڈن پلان کا نہیں پتہ، شاید خان صاحب کو معلوم ہو جو وہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب خود اس پہ یو ٹرن لیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI اور فوج کو لڑانے کی سازش حکومت کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا اب یہ سمجھا جائے کہ جو عمران خان جس عسکری قیادت کے بارے میں کچھ دن پہلے لاہور میں میڈیا سے رپورٹرز سے جو انہوں نے بات چیت کی، یہ کہا تھا کہ مجھے اپنا دشمن سمجھا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس آرمی قیادت کی طرف سے، تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب نے موجودہ قیادت کے حوالے سے بھی ایک محاذ کھول لیا ہے؟ دوسری طرف بات ہوگی کہ حکومت کا رول کیسا رہا، اس کے اوپر آج بھی اتحادی حکومت بیٹھی ہوئی تھی، ہمیں اب تک کچھ کانکریٹ بات سننے کو نہیں ملی، لیکن یہ جو سب کچھ ہوا اس میں عمران خان صاحب نے گین کیا، سینچری مکمل کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے مقدمات، تو یہ کس قسم کی پالیسی تھی، حکومت کیوں اتنی بے بس بھی نظر آئی اور اتنے نقصان میں کس طریقے سے چلی گئی ساری صورتحال کے اندر؟ اور پھر اوور آل ایک یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ اگر الیکشن کی طرف معاملہ جائے، کیا اب یہ لگتا ہے کہ اب ہر حال میں سب کو اتفاق کر کے معاملہ الیکشن کی طرف لے کے جانا ہوگا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں قادر صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، نوید حیات صاحب صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، وقاص اکرم شیخ صاحب تحریک انصاف کے رہنما، ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پہ جوائن کیا، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ صاحب آپ سے ہی آغاز کروں گی،
ایسا یہ لگتا ہے کہ تمام جو ریاست اور عوامی انٹلیکٹ ہے اس کو آپ لوگ اس کو ایک مذاق خان صاحب کی طرف سے سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ایک معاملات کی بڑے سموتھلی ہو جانے چاہیے تھے کہ جب آپریشن سے بھی لاہور ہائی کورٹ کو انٹروین کیا، انہوں نے روکا، پولیس کو کافی پابند کیا گیا وہاں پر بھی، پھر خود عمران خان صاحب کی بہت بڑی خواہش تھی جس کا وہ اظہار کر چکے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ پولیس مجھے گرفتار کرے، میں خود چلا جاؤں گا عدالت میں۔ ایسی صورتحال بنی جہاں عمران خان صاحب اپنی خواہش کے مطابق خود عدالت میں پیش ہوئے، آن ٹاپ آف اٹ ان کے لیے حاضری لگانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو اس ساری صورتحال میں خان صاحب نے کیوں نہیں منع کیا کہ کارکنان نہ آئیں اور ایک بہتر مثال قائم کی جاتی ان 2 دنوں میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب اسلام آباد بھی جاتے ہوئے کارکنان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے۔ میں آپ کو بڑا واضح بتا دیتا ہوں کہ جس وقت لاہور ہائی کورٹ سے بیل لے کے خان صاحب واپس زمان پارک پہنچے ہیں، وہاں پہ ایک خوشی کا سما ضرور تھا، میں وہاں پہ خود موجود تھا۔ تقریباً لوگ جو کارکنان تھے جن کے وہاں خیمے لگے ہوئے تھے وہ دے فیلٹ ریلیف کی جی پاکستان کی عدلیہ نے اور پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہے، اور اب خان صاحب صبح پیش ہونے جا رہے ہیں۔ آپریشن سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ میجورٹی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، بالکل کال نہیں دی گئی کہ کارکنان عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد جائیں۔ عمران خان صاحب کے شیخ قافلے صاحب کا آپ نے وہ مبینہ آڈیو سنی تھی؟ یاسمین صاحبہ کہہ رہی تھی ٹکٹ میں سختی سے بتاتی ہوں کسی کو نہیں ملے گا جو بندے نہیں لے کے نکلے گا۔ میرا سوال یہ تھا شیخ صاحب کہ ایک موقع پہ بھی خان صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ نوجوانوں خبردار باہر نہ نکلنا، یہ چیز عدلیہ کا احترام میں کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں وہاں پہ۔ مہربانی کریں، وہ میں پہلے آپ نے بات کر لی، اب آگے نہیں نکلتے، پہلے بات کا جواب دے لیتے۔ وہ جو آڈیو کے حوالے سے تو وہ خود بتائیں گی کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے جو خود دیکھا میں آپ کو وہ بتا، اور ٹکٹس کی میٹنگ جو ہے آج سے 3-4 دن پہلے وہ ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا کہ جس وقت ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، خان صاحب واپس آئے، لوگ جو کارکنان پنجاب کے مختلف حصوں سے اور لاہور سے آئے تھے خوشی منا کے اپنے گھر واپس چلے گئے، کیونکہ صبح خان صاحب ہائی کورٹ جا رہے تھے۔ آپ کے پاس موٹر وے کی فوٹیجز ہوں گی کہ خان صاحب جس وقت لاہور سے نکل کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تو گاڑیوں کی تعداد کیا تھی، کتنے لوگ تھے، ایک ڈبل کیبن میں کتنے بندے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے پاس اگر نہ ہو بندے کو پاس تو میں آپ کو فوٹیج بھجوا دوں گا۔ مصیبت یا مسائل اس وقت کھڑے ہوئے جس وقت ان کو اسلام آباد میں روک لیا گیا۔ اسلام آباد میں روکنے کے بعد کچھ، اور اگر وہاں پہ اکٹھے بھی ہوئے تو وکلا اکٹھے ہوئے، پھر وہاں جو اسلام آباد کے ورکرز تھے جن کو کوئی کال نہیں دی گئی تھی پرائر کہ آپ نے اکٹھے ہونا ہے، کیونکہ عدالت میں اپنی خوشی سے پیش ہونے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بار بار شورٹی بانڈ جمع کرایا ہوا تھا، تو وہاں پہ وکلا نے ساتھ جانا تھا۔ میکسیمم وہاں پہ جو آئی ایس ایل میں شیخ صاحب اب آپ یہ بات کہتے ہیں، میں آگے مندوخیل صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی، لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں چاہتی تھی آپ اس کو مکمل کریں۔ میں کل سے سوشل میڈیا پہ پرسوں سے بلکہ یہ جس دن تھا اس دن آپ کے لیڈران کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ کارکنان نکلیں، لیڈر کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ مندوخیل صاحب، اگر مقدمات کی سینچری عمران خان صاحب کے خلاف نہ بنتی، 4 دیواری کی جو پامالی ہے، بے شک عدالتی سے اجازت لے کر یہ جو پولیس نے آپریشن کیا کل زمان، لیکن کون دہشت گرد نکلا اندر سے جس قسم کی باتیں کی جا رہی تھی، پھر ایک پولیس کی طرف سے اس قسم کا ناکام آپریشن کیا گیا کہ ہم سب کو ایک خطرہ پڑ گیا کہ کل کو تو کوئی بھی ریاست کی ریٹ کو بڑی آسانی سے چیلنج کر سکتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ تمام یہ مواقع دیے گئے عمران خان صاحب کو جس میں وہ یہ آج جس نتیجے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جو ایک حالات ان کے نیریٹو ان کے حق میں وہ لے کے جا رہے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے کہ پچھلے ہفتے میری کمیٹی کے اجلاس میں ڈی آئی جی اسلام آباد آئے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیے کہ غریب آدمی کے گھر پہ تو آپ صبح 4 بجے سیڑھی لگا کے کودتے ہو، اور عمران خان صاحب کے گھر میں آپ دن دیہڑے 2 بجے میڈیا کے ساتھ آپ شناخت پریڈ جیسا نہیں ہوتا ہے اس طرح آپ جا رہے ہو۔ تو کہنے لگا اسلام آباد پولیس برگر پولیس ہے۔ چلو مان لیا برگر پولیس ہے۔ میں مختلف چینل پہ مطالبہ کرتا رہا ہوں اور آپ کی توسط سے بھی کہ آئی جی پنجاب کو فوری طور پہ برطرف کرنا چاہیے۔ برطرف اس لحاظ سے کہ آئی جی پنجاب کو یہ اندازہ کیوں نہیں ہوا کہ جب اندر سے پیٹرول بم جو ہے نا گرایا جا رہا ہے اور اندر سے کل عدم تنظیموں کے سرغنہ دہشت گرد موجود ہو اور اندر سے کلاشنکوف پتہ نہیں کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی ہے۔ نکالا سر اندر سے یہ وہ کلادم سوات تنظیم کا وہ پہلے تھا، وہ وہاں پہ تو اقبال خان موجود تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ جیل کاٹ کر کے ابھی 1.5-2 سال پہلے آئے تو ایک نامی گرامی دہشت گرد تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں آئی جی پنجاب نے اپنی نیت پولیس کو ان دہشت گرد عناصر کے سامنے، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کے آڑ میں بیٹھے ہوئے،
اور جو پیٹرول بم اندر سے بن جا رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے گھر سے وہ کوئی اور جگہ سے نہیں پھینکے جا رہے تھے، اور آپ کی مختلف چینل نے دکھایا. تو ایسی صورتحال میں آئی جی پنجاب کو یہ ساری معلومات نہیں تھی تو بھی نہ لی تھی تب بھی غفلت ہے کہ آپ نے نیتے پولیس کو جیسے نہیں وہ کوئی کبوتر کو یا کسی چڑیا کو اٹھا رہا ہے اوش کر کے. نہیں دیکھیں میرے پاس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑے ثانیہ سے ہمارے برابر میں دشمن ملک انڈیا موجود ہے. وہ راہ کے ذریعے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا تھا یہ آپ کے سامنے ہے، گلبشن یادیو اور یہ سارے موجود ہے. تو اتنا جم غفیر، اور پھر آپ نے سوال کیے 96 مقدمات کیا اگر جرم ہوتا ہے کہ یہ میرے محترم نوی صاحب بیٹھے میں ہیں، کوئی جرم سرزد ہو جاتے ہیں تو ایف آئی آر نہیں کرتی ہے. مندوخیل صاحب ہر چیز پہ دہشت گردی کی دفعات لگا کے مذاق بن گیا ہوا ہے دہشت گردی کی. کیوں مذاق بن گیا؟ دیکھ میں سینئر وکیل بیٹھے ہیں، میری بات کو رد کر دیں. میں اس پہ بات کروں گی. میری بات کو رد کر دیں. انسدادی دہشت گردی کا ایکٹ 1997 کا سیکشن 61B یہ کہتا ہے کہ ہر وہ عمل جو معاشرے میں خوف و ہراس پیدا کرے اس کے لیے کوئی کسی کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. کیا گھر کے اندر سے کلعدم تنظیموں کی موجودگی، گھر کے اندر سے پیٹرول بم آپ کے ٹی وی چینل نے دکھایا تو وہ خوف و ہراس نہیں ہے؟ تو نوی صاحب کی طرف یہ بات، نوی صاحب ایک تو سیشن جج کو خان صاحب نے میجسٹریٹ کہہ کے مخاطب کیا، ایسے ان کا شکر ادا کیا، کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا کہ میجسٹریٹ کو عقل آ گئی. تو یہ جو، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے اوپر اس بات پہ تنقید کی کہ عمران خان صاحب کو سہولت دی گئی، گاڑی کے اندر وہ اپنی حاضری لگواتے. آپ کا کیا تبصرہ ہوگا؟ یہ جو مہلتیں سہولتیں رہیں پھر اس کے بعد یہ جو ایک صورتحال بنی، ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ رانا صاحب کی تنقید، یا عمران خان کی بات کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر نشانہ بنانا تھا تو انہوں نے اچھا کیا ان لوگوں نے کہ گاڑی میں ہی حاضری لگوا لی. دیکھیں، ایک تو پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ میرے لیے تمام سیاسی پارٹیاں قابل احترام ہیں اور تمام سیاسی لیڈران جو ہے میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن جتنا ریلیف میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ملا عدالتوں سے، اتنا ریلیف شاید کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں ملا. عدالتوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور جس طریقے سے عدالتوں کا آج کل میڈیا پہ یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا ججز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے، بلکہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. جس طرح کوئی سیاسی لیڈر سیاسی جو ورکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے، تو ہم وکلاء کی ریڈ لائن عدلیہ ہے. جب عدلیہ پہ کوئی انگلی اٹھائے گا یا عدلیہ کو برا بلا کہے گا تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہم عدلیہ کے آگے اسی طرح شیٹ بن کے کھڑے ہوں گے جیسے یہ اپنے سیاسی لیڈرز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو عدلیہ یہ جو جس طریقے سے انہوں نے، ایک تو وہ مجسٹریٹ نہیں ہے جس عدالت میں یہ پیش ہونے جا رہے تھے، وہ ہانریبل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں جن کی عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے. اور وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پہنچے تو عدالت نے بڑے ہی میں کہتا ہوں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا کہ حالات اس طریقے سے مزید خراب نہ ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ آ گئے ہیں تو آپ ان کو وہیں سے حاضری لگوا لیں. تو یہ بھی عدالت کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا ریلیف تھا. نہیں تو لیکن اس کو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو عقل آ گئی، یہ بجائے اس کے کہ میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، بلکہ ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ ججز نے ان کا خیال کرتے ہوئے کہ اتنا بڑا موب ہے کوئی مزید واقعہ نہ ہو جائے تو ادھر ہی ان کی حاضری لگا لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ان کو ادا نہیں کرنا چاہیے تھے. جتنا ریلیف آج تک 9 10 مقدموں میں ایک وقت ضمانت ہو جانا، باقی چیزیں آج تک دیکھیں یہ عدالتیں ان کو اتنا ریلیف نہ دیتی تو شاید یہ اب تک گرفتار ہو چکے ہوتے. جو اب تک یہ گرفتار نہیں ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں عدلیہ جو ہے بہت ہی ان کو کافی حد تک ان کو ریلیف دے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک بھی جتنے بھی مقدمات چاہے سینچری ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئے ہیں وہ ان کو ہر مقدمے میں ان کو ریلیف. میں اس پہ نوی صاحب بریک کے بعد آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ اب ایک یہ ریلیف تو دیا جا رہا ہے، لیکن کیا کوئی ایک ایسا استثنا نہیں دے دینا چاہیے جس کے اوپر پھر حکومتی اگر گرفتاری کے لیے پولیس پہنچے تو ایسی صورتحال دوبارہ نہ بنے، کیونکہ اس چیز کا فائدہ بہت سی جو ہے وہ طرف سے اٹھایا جا سکتا ہے فیوچر میں، جو کہ ایک تشویشناک بات ہونی چاہیے سب کے لیے جب حکومتی رٹ کمزور ہو، ریاستی رٹ جب کمزور ہو جاتی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو زمان پارک میں ہوا، پھر اسلام آباد میں کارکنان پولیس کے سامنے آئے اور اس سب کے جواب میں
عمران خان صاحب کی طرف سے پولیس اہلکاروں کے لیے بے غیرت کا لفظ استعمال کیا گیا قانون نافذ کرنے والوں کے لیے. تو اس وقت ایک بڑی تشویش کی لہر بھی ملک کے اندر کچھ سیگمنٹس کے اندر موجود ہے اس حوالے سے کہ آگے معاملات کدھر جا رہے ہیں. شیخ وقاص صاحب, اب جو پہلے بات ہو رہی تھی وہ تو ہم نے عدالتی پیشی کے بارے میں کی ہے, آپ نے سنی آج نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی گفتگو, بڑا سخت انہوں نے بیان دیا. کیا اس کے اوپر آپ کہیں گے؟ ایک تو انہوں نے پولیس کو فری ہینڈ دیا, اور دوسرا وہ یہ آپ کے جو جلسہ ہے اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر پولیس ڈیوٹی نہیں دے گی. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اگر پولیس پہ اعتبار نہیں ہے تو پولیس کو کی سیکیورٹی کو ہٹا دیا جائے ان کی سیکیورٹی سے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب معاملات مزید خراب ہوں گے؟ کیونکہ خان صاحب ایک طرف آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز موجود ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ ہے, الیکشن کروانے کے لیے آئے تھے, اور اب الیکشن لگتا ہے کہ ان کا تو پلان ہی نہیں ہے جانے کا. جس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور جس جذبات میں اور جس غصے میں نقوی صاحب جو ہے یہ گفتگو کر رہے ہیں, نقوی صاحب بھائی ہیں ہمارے, مگر مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ان کی پریس کانفرنس میں ان کا غصہ اور ان کا وہ سارا دیکھ کے, اس لیے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں, آپ کو کوئی عمران خان کے اوپوننٹ تو ہے نہیں, مگر آپ جس طرح جذبات سے پچھلے 10 15 20 دنوں سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں, لگتا ہے ایسے ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو نامزد کیا ہے آپ انہی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام, اگر کہیں کوئی چیز میں آگ لگی ہوئی ہے اور کہیں انتشار پھیل رہا ہے, تو آپ شاید ایک ویسی فورس بن سکتے تھے جو اس کو ٹھنڈا کر سکتے تھے. اور کئی دفعہ صرف الفاظ کے چناؤ سے چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ صرف ایٹیچیوڈ, ریئیکشنز اور آپ کا جو اورا ہے وہ چیزوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں پولیس کو فری ہینڈ دیں, کس کے لیے؟ یہ پاکستانی بچے کو مار چھڑو, اس واسطے. کس لیے ان کو فری ہینڈ دیں گے؟ اس لیے کہ جس وقت کو بندہ پیشی پہ جائے اس کے گھر گھس کے وہ لڑکوں کی تصویریں دیکھیے کہ کیا کیا ان کی عمریں ہیں اور کس طریقے سے ان کو لٹا کے, یعنی کہ یا تو وہ آگے بندوقیں لے کے کھڑے ہونا, وہ لٹائے ہوئے ہیں اور پولیس اوپر سے ڈنڈے برسا رہی ہے. دے دیں فری ہینڈ. کیا آپ بندے مروانا چاہتے ہیں؟ آپ ان کی ٹانگیں توڑوانا چاہتے ہیں؟ آپ ان کے سر پھڑوانا چاہتے ہیں؟ پنجاب پولیس نے یہ کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لے, مار لے بندے. اگر شیخ صاحب جو وہ پولیس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جو بات کر رہے ہیں, کیونکہ بطور نگراں وزیر اعلیٰ اس معاملے کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے, یقینی طور پر ان کی پہلی ڈیوٹی فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کروانا ہی ہے. لیکن یہ جو صورتحال بنی یہاں پر آبویسلی وہ صوبے کو ہیڈ کر رہے تھے. جو میں شیخ صاحب صرف یہ کہے گا, ڈیوٹی دینے والا جو اہلکار ہے وہ اپنے سپیریئر کے آرڈر کے اوپر کر رہا ہوتا ہے, تو کیا وہ ڈیوٹی دینے والا وہ کام نہ کرتا جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے, یا پھر کارکن بن جاتا پارٹی کا؟ دیکھیں میری بات سنیں آپ, ڈیوٹی دینے والے بھی ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, وہ بھی ہمارے بچے ہیں, باہر کے نہیں ہیں. یہ تو ان لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے کہ اپنی فورس کے جوانوں کو اپنی عوام کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. ان میں سے بھی بہت سے پی ٹی آئی سے نہیں لڑنے چاہتے, پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے, مگر ان کو ایک ایسی نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں دونوں مجبور ہیں. وہ اپنے قائد کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی نوکری کرنا چاہتے ہیں. اس دوران میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے کرے گا تو اس کے ہاتھ توڑ دیں گے. کل کو وہ سیاسی ورکر ہیں, وہ کہیں گے ہم پہ بھی کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہم بھی ان کے ہاتھ توڑ دیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ فورس کے ملازم ہیں, آپ فورس کے ملازموں کو کہیں کہ وہ دوسرے قانون کا خیال کرے نہ کرے, آپ نے تو قانون کی پاسداری کرنی ہے. اگر وہ قانون کا خیال نہیں کر رہے تو آپ ان کو اس کے مطابق سزا دیں, آپ ان کو پکڑیں. لیکن شیخ صاحب جو ڈیوٹی کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے پولیس والے, کیونکہ آپ سے ہم بڑا ایکسپرٹ اوپینین بھی ہم حاصل کرتے ہیں, آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا بطور ایک سینئر, بطور ایک سیاستدان بھی. ویسے میں چاہتی ہوں مورال بھی بہت ڈاؤن ہوتا ہے پولیس کا. جو ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے ان پہ پیٹرول بم بھی دوسری طرف سے آپ کے کارکنان کی طرف سے پھینکے گئے تھے. ان کی تصویریں کیوں شیئر کی جا رہی ہیں آپ لوگوں کے سوشل میڈیا پہ؟ میں نے آپ کو کہا پولیس والے ہمارے اپنے بچے اور بھائی ہم ہی میں سے ہیں, وہ کہیں باہر سے ہم نہیں لے کے آئے. بالکل مورال ڈاؤن ہوتا ہے, مگر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ آپ نے وہ سنا نہیں تھا, وہ جو کہتا ہے کہ جب مداری بھوکا ہوتا ہے تو بندر کو ناچنا پڑتا ہے. وہ پولیس والے نے جو بیان دیا تھا, ان مداریوں کو کہیں خدا کا نام ہے, یہ پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں, ان کو دوسرے بچوں سے نہ لڑائیں. جو چیزیں آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ریزالو کر سکتے ہیں. ایک الیکشن کی ڈیٹ کس نے؟ گورنر نے. میں آپ جو بات کر رہے ہیں شیخ صاحب الیکشن والی بہت اہم ہے, میں اگلے حصے میں اسی طرف آتی ہوں کہ کیا انتظام. جی ایک الیکشن سے دوڑنے کے لیے آپ شیخ صاحب یہ کروا کون رہا ہے, یہ ذرا سن لیں. کس بات کی کرا الیکشن؟ بڑا شوق تھا آپ کو استعفیٰ دینے کی, ابھی بیٹو انتظار کرو. کیوں نہیں سر مندوخیل صاحب, وہ تو عدالتیں اس کا حکم دے چکی ہیں, صوبائی الیکشن کم از کم کے پی کے گورنر 2 سٹیپ پیچھے جا رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. کسی باولی کی خواہش پہ 70 ارب روپے خرچ نہیں کیا جا سکتے ہیں.
या IMF की ये अदालत को बताना था ना उस दिन। और सुन लेना, आगे सुन लेना, अदालत फिर पैसे भी दिला देना, अदालत IMF की डील भी करा दे, अदालत सिक्योरिटी भी दे दे, ये बातें ना करे। तो ये बात तो आईन और ये ना अदालत करे। को बतानी मैं- चाहिए थी ना सुन ले मंदोखेल सुन ले। साहब। दूसरी बात ये जो बात शेख साहब फरमा रहे हैं, 2-3 दिन पहले मैं एक चैनल में CM गिलगित बल्तिस्तान मेरे साथ थे, कह रहे मेरे इमरान खान साहब के साथ ज़रूरी बात करनी थी। तो मैंने सवाल किया आपने ज़रूरी बात इस टेंस वाले माहौल में करना थी? ये अपने साथ सिक्योरिटी लाए, ये अपने साथ गुंडे ले गए थे, और फिर खुद उसी टॉक शो में उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, अली उमद खान साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वहाँ वज़ीर दाखिला और वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान के भी मौजूद है। आपने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को पंजाब से लड़ाने की पूरा साजिश की है। मैं मुतालबा करता हूँ जुडिशल कमीशन का हुकूमत से कि जुडिशल कमीशन बना ले। ये जमान आईजी पंजाब ने खुद ने क्या कहा इसके ऊपर, वो आपसे मुख्तलिफ बात है। उन्होंने कहा कोई आमने सामने नहीं आया। पंजाब अपनी डायरी छुपा रहा है, इस वजह से नेते पुलिस को उन्होंने पेट्रोल बमों के सामने लेकिन खड़ा कर यहाँ दिया। मंदोखेल साहब जो भी हम बात कर रहे हैं, जलसे में पाकिस्तान के अवाम होंगे, वो PTI के कारकुन बाद में, पाकिस्तान के अवाम पहले, इमरान खान साहब PTI के सरबराह बाद में, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पहले, निगरान हुकूमत पर्सन क्यों हो रही है उनके साथ? निगरान हुकूमत को छोड़िए, इधर उधर की बातें ना करें। आपके टीवी चैनल ने नहीं देखा है कि वो नेते पुलिस थे और सामने से पेट्रोल बम जमान पार्क से फेंके जा रहे थे? आपने नहीं देखे? ये गलत है, इसको डिनाई कर सकता है कोई? आप मुझे बताओ कि अगर इस पे डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसको तो खान साहब ने जस्टिफाई भी किया, मैं इस पे क्या कह सकती हूं? मैं तो बार बार मुतालबा कर रहा हूं कि आईजी पंजाब को बरतरफ करे, क्योंकि आपने दहशत गर्दों के सामने नेते पुलिस को खड़ा कर दिया है। ये हमारे बच्चे हैं, मोरल तो डन होगा, और खुदा न खास्ता उसमें कोई हादसा होता, कोई पुलिस वाला शहीद होता, तो मैं सबसे पहले मैं मुतालबा करता था FIR आईजी पंजाब के खिलाफ काटा जाए। क्यों? आपको नहीं पता था? घर के अंदर जो ये शेख साहब बता देना, ये पेट्रोल बम जो अंदर थे वो कौन थे? वो कोई दूसरे मुल्क से आए थे? वो कोई दूसरी पीपल्स पार्टी के लोग थे? नूले के आदमी थे? किस पार्टी के लोग थे? शेख साहब इसको कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं क्विकली, फिर मैं नवीद साहब, शेख साहब क्विकली कुछ, खान साहब को क्या जरूरत थी इसको जस्टिफाई करने की? ऊपर से वो कह रहे हैं प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम नहीं बनता। अब दूसरी तरफ काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया पे लोग भी हर तरह की चीजें करते हैं, उन्होंने बना के दिखा दिया। खान साहब को इन चीजों का नाम भी नहीं लेना चाहिए अगर वो पुरान किस्म का एक मामला चलाना चाहते हैं आगे। प्लास्टिक की बोतलों में बोतल बम नहीं बनता। सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी जस्टिफाई करना है आप कर लें, जैसे किसी का ना कोई मुंह पकड़ सकता है, ना कोई सोशल मीडिया में हाथ डाल सकता है। प्लास्टिक गलत था जो अंदर से गुजारी हुई था, बाप भी पूछे। एक सवाल जी शेख साहब क्विकली कह दीजिए आप जो कह रहे हैं। जी सॉरी, मुझे जी प्लीज। जी पेट्रोल बॉम्ब के ऊपर सर आप कुछ कहिए कि ये गलत नहीं रिवायत बनी जमान पार्क के अंदर से पुलिस के ऊपर कारकुनान की तरफ से? देखिए मेरी बात सुने, जिस वक्त आप किसी के लीडर पे, ऐसा लीडर जिसकी फॉलोइंग यंग है और वो बड़ा इमोशनली अटैच है अपने लीडर के साथ, आप उसका एज ब्रैकेट देखें, आप उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में जाएंगे या आप उन पे कातलाना हमला होता है और आप एक ऐसा माहौल बनाए बैठे हैं जिससे पता लगता है कि शायद आप उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो खान साहब ने अदालत में कहा कि वर्कर्स मेरे कंट्रोल में नहीं थे, उन्होंने तो अदालत में जाके कहा। तो यंग कबूल कर रहे हैं, ये देशभक्ति तो कबूल कर रहे हैं, पेट्रोल बम कबूल कर रहे हैं। यास्मीन राशिद पहले कर मुझे चुकी हैं बताओ सर। जो पुलिस शेख गई साहब ने क्या है वो कहना है खाली इसके हाथ ऊपर? में गई है, तो पहले कौन कर से चुकी हैं। देशभक्त ने हमले किए मैं नवीद हैं? साहब आप की मुझे तरफ बताओ कि जब वो ये- खान साहब खुद मौजूद थे तो पुलिस गई है, मेरी बात सुनिए, वो ये एक वारंट दे के गए, आप वहां से पेट्रोल बम फेंकेंगे और फिर आप जस्टिफिकेशन आपकी ये है कि मेरे कायद के ऊपर हमला कर दे। कौन सा हमला कर दे? वो तो बेवकूफ थे जो खाली हाथ गए थे। एक सेकंड सर, पता नहीं ये मैं क्या शेख कह साहब रहे फिर हैं, दोबारा मुझे आपकी आवाज तरफ नहीं आती हूँ, आ मैं रही, नवीद साहब की वरना तरफ मैं जाती हूँ क्योंकि क्रॉस टॉक हो रही है सर। वो मैं सिर्फ तनकीद आपको शेख साहब उनका एक पॉइंट है, वो ये है कि अगर पुलिस पहुंची तो फिर ये किसको जस्टिफाई, तो मैं नहीं चाहती शेख साहब बोल देना, मजीद हम तो किस एक्सेप्ट पे कर लेना। वो कह रहे हैं कि जब मेरे कैद पे हमला था तो पेट्रोल बम तो आएंगे आगे इधर से, तो एक्सेप्ट करे ना, और क्या बोले। बहरहाल मैं नवीद साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब जो बात बात- मंदोखेल साहब ने कर दी बड़े मंदोखेल साहब- जज्बात के अंदर, प्लीज चलें, वन sorry, रन। sir। उन्होंने कोई अल-जुल्फ़कार नहीं बनाई है, उन्होंने कोई ये ऐलान नहीं किया कि हम पाकिस्तान टैंकों पे बैठ के आएंगे, उन्होंने ये नहीं भाई कहा कि स्वाद हम की पाकिस्तान कलादम को तंजीम फतह बनाई करेंगे। आपने, उन्होंने कोई आपने प्लेन स्वाद की हाईजैक कलादम तंजीम अंदर बिठाई पीपल्स थे, पार्टी के साथ आपने गिलगित बलूचिस्तान की पुलिस पीपल्स बिठाई पार्टी थे के साथ- असले के साथ, तो और क्या होती है दहशतगर्दी? पेट्रोल बम आपने अंदर से गिराया, आप मनक झूठ बोल, आप बोले, आप मुतालबा करें ना जुडिशल कमीशन का, पता चल जाए ना कि आप अंदर से क्या हो। हमें तो पहले ही पता था आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो।
اور یہ بازی آپ کی نہیں ہے کہ آپ میں جرم شیخ صاحب قبول پھر دوبارہ میں چاہتی ہوں کراس آپ کا ٹاک ڈاؤن سین شیخ گلگت صاحب بلتستان چلے جرم اس کے قبول اوپر آپ کر دوبارہ چکا بات ہے. کیجیے گا آپ کے وزیر داخلہ ہوا موجود ہے مسئلہ گھاٹ کے ساتھ. میں مندو خیل صاحب پلیز آپ کراس ٹاک دیکھیے ایک بات ان کا پوائنٹ ضرور ہے. میں شیخ صاحب یہ کہتے ہوئے آپ پیپلز پارٹی والوں کا حق نہیں بنتا ایسی وہ باتیں کہہ رہے کرنے ہیں کا. جی کوئی اور ذوالفقار بات تو کرے نہیں تو تھی کرے, پیٹرول پیپلز بم ہی پارٹی تو بات تھے. نہیں کر سکتی. لیکن شیخ صاحب اس میں اب کیا کہا جائے, بڑی عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں, سوری باپ ہم نے سے, خود عجیب کہہ دیا. کیونکہ پیٹرول بمس سے بھی تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور ہم نے اس کی دیکھتا. میں آپ کے میں نوید صاحب آپ کے میں آج پنجاب کے خلاف افار کرتا اگر کسی چلے میں نوید صاحب کی نوید صاحب جو اب جلسے کا معاملہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بھی عدالت کے اندر ہی جائے گا کیونکہ انہوں نے بھی ہاتھ تھا دیا سیکیورٹی سے, جو بڑے کیجولی مندوخیل صاحب بات کر گئے الیکشن کے بارے میں کہ اتنے پیسے کون دے گا, عدلیہ نے یہ باتیں ان لوگوں نے عدالت کے سامنے کیوں نہیں رکھی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ کس حد تک باؤنڈ کرتا ہے جو فیصلے کی تاریخیں دی گئی ہیں اس کے بعد صدر کی طرف سے کے پی والے جو ہے تاریخ دے کے بعد میں جواز پیش کر رہے ہیں گورنر صاحب؟ چلے اس کا بھی جواب دوں. سب سے پہلے تو ایک بات چھوٹی سی اگر اجازت دیں تو میرا خیال ہے ہمارے سیاستدانوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. دیکھیں ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگانے میں, ایک دوسرے کی مخالفت میں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہم اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم ملکی حالات کو اس نیچ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ ماضی میں ہم اگر جس جگہ پہ لے کے گئے تو وہاں پہ آگے کیا حالات ہوئے سب کو پتہ ہے. آپ ماضی پہ نظر دوڑائیں کہ جب جمہوریت کو رول بیک کیا گیا, جب ملک پہ برا وقت آیا تو یہی حالات تھے. ہم سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے, ایک دوسرے پہ دہشت گردی کے, ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جب ملکی صورتحال دیکھتے ہوئے, ملکی معیشت آپ دیکھ رہی ہیں کس سائڈ پہ جا رہی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں آپس میں سیاست ضرور کرنی چاہیے لیکن اس نیچ پہ نہیں جانا چاہیے کہ جس نیچ پہ ہم ملکی بقا کو, ملکی سلامتی کو دو پہ لگا دیں. دوسرا آپ نے یہ سوال کیا سپریم کورٹ کے حوالے سے, تو سپریم کورٹ نے تو ایک آرڈر کر دیا کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں, ڈیٹ دینی ہے, اور اس کے بلکہ وہ ڈیٹ بھی انہوں نے کہا ہے گورنر کو کہ آپ نے کنسلٹیشن کر کے, پنجاب میں صدر کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے اور کے پی کے میں گورنر کے ساتھ کنسلٹ. پہلے بھی انہوں نے اپنے اس آرڈر میں یہ ہولڈ کیا آنریبل سپریم کورٹ نے کہ جو انہوں نے گورنر صاحب نے کیا وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. تو اب بھی میرا خیال ہے اگر آنریبل سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اگر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اور جو کہ گورنر صاحب کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو عدالتوں کا احترام کرنا اور عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا, اس پہ سوال کرو آپ سے. عدالتوں کے احترام سر انکوں پہ, مگر آپ مجھے بتاؤ ایک شخص کی خواہش پہ 70 ارب روپے کہاں سے خرچ کریں گے؟ لیکن یہ بات نوید صاحب کیا عدالت کے سامنے رکھنی چاہیے تھی. ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں بھائی سے, ملکی حالات دیکھتے ہوئے, ملکی معیشت دیکھتے ہوئے اگر 10 ارب ہے, 20 ارب ہے, 50 ارب ہے, 70 ارب ہے کہ وہ اگر اس وقت خرچ ہو رہا ہے 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز میں, تو پھر کچھ 4 مہینے بعد پھر دوبارہ ہونا ہے, تو کچھ ایسا سسٹم کر لینا چاہیے تھا. گارنٹی کو مانیں گے پھر کچھ ایسا سسٹم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ ایک آدھ مہینہ جلدی ہو جاتے, یہ ایک آدھ مہینہ لیٹ ہو جاتے, کہ تمام جو انتخابات ہیں اکٹھے کی جاتے. لیکن یہ بات اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے رکھنی چاہیے تھی. تو سپریم کورٹ اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تو اور بات ہے. ابھی بھی اگر سپریم کورٹ میں یہ چلے جائیں اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لے یا ریویو کر لے تو وہ اور بات ہے. لیکن اس وقت تک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہی ہے. ایک بریک کی طرف جانا ہے, پھر کیا بیچ کا راستہ نکلنے کے کچھ بات چیت کے لیے عمران خان صاحب ہم سامنے آئے تھے, انہوں نے کہا جی میں بات چیت کر سکتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو آفر کی, لیکن اس کے بعد معدوم سے ہوتے ہوئے چانسز نظر آئے. یہ جو سب کچھ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر, کیا بیچ کا راستہ اس بارے میں نکل سکتا ہے؟ اس پہ شیخ صاحب سے بھی بات ہوگی, مندوخیل صاحب سے بھی, ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بہت وقت بہت کم ہے لیکن میں کوئکلی ایک کامنٹ تینوں مہمانوں کا چاہوں گی. شیخ صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہو. آج لنڈن پلان کی بات ہو رہی ہے. اب خان صاحب کے ساتھ جو سینئر ترین رہنما ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے اس بارے میں, لیکن خان صاحب نے لنڈن پلان کی بات کی. اس کے بعد لنڈن میں جو مظاہرہ ہوا, آپ کے جو لوگ تھے انہوں نے تصویریں بھی لہرا دیں, اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف ایک محاذ سوشل میڈیا کے اوپر کھولا جا رہا ہے. اب تک جو موجودہ قیادت ہے ان کی طرف سے کوئی انوالومنٹ سیاست میں نہ کوئی بیان نہ کچھ نظر آیا ہمیں. تو اب یہ سمجھا جائے کہ ایک خان صاحب کی جنگ موجودہ قیادت کے ساتھ شروع ہو چکی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. آج فواد چودھری نے دن کے وقت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس کے حوالے سے چیزیں بالکل کلیئر کر کے بتائی ہیں. اور انہیں کہا ہے کہ انہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, فواد چودھری نے بڑا کلیئرٹی سے بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف ہی اس وقت کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں. جو حالات بننے جا رہے ہیں, چیزیں گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں, گمسان کا ایک
رن جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے بالکل بتایا کہ وہ اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف کو کمزور کرتا ہے وہ انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پی ٹی آئی بالکل جو ہے وہ فواد چوہدری نے اس پہ کلیئرٹی دے دی ہے۔ میرے خیال میں بار بار ہیمر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایک ایسا الیکشن جس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا، جس کی ڈیٹ صدر اور گورنر نے دی، جو کرانے کے لیے الیکشن کمیشن بار بار ریٹرننگ آفیسر لگا کے اب اسکروٹنیز کر رہا ہے، خدا دا نام منو الیکشن کراؤ اور اس ملک میں اس انتشار باہر کر دیں۔ بالکل صحیح بات، یہ نوید صاحب نے بھی اسی بات کے اوپر زور دیا۔ سر تھوڑا وقت کم ہے، مندوخیل صاحب کوئکلی یور کامنٹ، کیا لنڈن میں کوئی پلان بنا جس کے تحت آپ لوگ حکومت میں آئے، اسی کی بیسس کے اوپر مریم صاحبہ اتنے کھلم کھلا ازالے کا مطالبہ بھی کرتی ہیں؟ پیپلز پارٹی نہیں اونرشپ لیتی بہت ساری چیزوں کی حکومت کی، لیکن کم از کم غیر جمہوری روایتوں کے حوالے سے تو آپ پہ الزام لگ سکتا ہے کل کو اگر ایسا کچھ ہوا ہے۔ دیکھیے لندن پلان موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو ماسک کھول کے رکھا ہے، ویڈیو آپ نے بھی دیکھ لی ہے، اور آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ کو کورٹ مارشل کرو، آصف منیر سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی حسین شہید یزید کو سلام، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی جو آپ کر رہے ہو۔ اگر آرمی چیف ہے تو دونوں ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو دونوں غلط ہے، کیونکہ ایک ادارے کا سربراہ تھا، ایک ہے ابھی، تو آپ ایسا تو نہیں ہو سکتے ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ابھی تک امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو اپنی بازو پہ، اپنی عوام پہ، جمہوریت پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ آپ ایک سیاسی پارٹی ہو، آپ کو پیپلز پارٹی کی شکل اچھی نہیں لگتی ہے، نون کی اچھی نہیں لگتی ہے، دوسری پارٹی میں موجود ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ مذاکرات کرو، جیسے اس میں کاف لیگ بھی ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے، مینگل صاحب کی پارٹی ہے، اے این پی ہے، لیکن ان کا کیا ہے، عمران خان صاحب نے بولا میں ان کے ساتھ بات کروں، چوروں ڈاکوں سے میں ان سے بات کروں جس سے شہباز شریف ڈکی میں چپ چپ کے ملتا تھا، یعنی مطلب دیکھ بات اصل میں جو آر ٹی ایس سسٹم بنا کے 2018 میں اس ناصور کو پاکستان کے اوپر نازل کیے، اب وہ وہی خواہش رکھ رہے۔ موجودہ ابھی 2 مہینے پہلے کراچی کا الیکشن اور حیدرآباد کا الیکشن نوشتہ دیوار ان کے لیے بری طرح سے شکست بہرحال آپ مذاکرات پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، فواد چوہدری تاریخ بھی مانگی ہے۔ نوید صاحب کوئکلی آپ کے کلوزنگ کامنٹس میں اس کے اوپر چاہوں گی، عدلیہ کے حوالے سے کس طریقے سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے ساری ایک جو بحث ہے، اور ایک تاثر نہ بنے عدلیہ کے بارے میں کہ کسی ایک سائیڈ کو فیور کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں میں پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جب آپ ملکی اداروں پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے یا ملکی عدلیہ پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں تو پھر ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ یہ دونوں ادارے ایسے ہیں جو ملکی سلامتی کی ضامن ہیں۔ عدلیہ ہمیشہ غیر جانبدار رہی ہے۔ یہ تو دیکھیں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ایک فریق کے حق میں ہوتا ہے، ایک فریق کے خلاف ہوتا ہے۔ جس فریق کے حق میں ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو گیا، بہت زبردست انصاف ہوا۔ تو پریسیڈنٹ سے ہٹ کے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ جو جس ہم نے آغاز میں بات کر لی تھی، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ادارے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری پریسیڈنٹ سے ہٹ کے ہو رہی ہیں۔ ہاں ان کو ضرور اس حد تک ریلیف، اور وہ بھی سچویشن دیکھتے ہوئے، دیکھیں کورٹس بھی ظاہری بات ہے دیکھتی ہیں، صورتحال بھی دیکھتی ہیں کہ کوئی زیادہ خون خرابہ نہ ہو جائے، کوئی حالات خراب نہ ہو جائیں۔ اگر آپ حاضری لگانے کی بات کر رہی ہیں گیٹ پہ، تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی آدمی بیمار ہے، اب ہماری اسلام آباد ہے فیڈ مرکز میں بہت ساری کورٹس ہیں جو دوسری تیسری منزل پہ ہیں۔ کوئی آدمی ہے وہ بیمار ہے، اس کو گاڑی میں لے کے آئے، وہ آ نہیں سکتا، تو کورٹ نے کہا کہ آپ جائیں ادھر دیکھ لیں، اگر آ گیا تو اس کی حاضری لگا دیں۔ تو یہ اتنا نہیں ہے، لیکن عدلیہ پہ انگلیاں اٹھانا اور عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اور تمام عوام کو بھی، سب کو بھی، جس کے بھی بات ہوتی ہے، عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے اور عدلیہ کے فیصلوں کا بالخصوص احترام کرنا چاہیے۔ عدلیہ کے اداروں کا، جو دوسرے ادارے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی انڈیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جس قسم کے حالات کا آج ہم شکار ہیں پھر ہم خود ہی ایک دوسرے کو کافی ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال۔ بہت بہت شکریہ نوید حیات صاحب، قادر مندوخیل صاحب، وقاص اکرم شیخ صاحب، تینوں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ جو ہمارے نیوکلیئر اثاثے ہیں اس حوالے سے ایک بیان گفتگو سینٹ کے اندر ہوئی تھی جس کو بڑا عجیب قسم کا رنگ خان صاحب کی طرف سے بھی دیا گیا، اس کے اوپر ایک وضاحت امریکہ کی طرف سے بھی آئی ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس معاملے کو تفصیلی طور پہ اور اکانومی ریلیٹڈ اس سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں اس کو کل اس کو ڈسکشن میں لے کے آئیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔